السلام علیکم بہر رسوان صاحب آخر کار پہلے ماشاء اللہ عربی چیف جو ناصر قدیر کی جانب سے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے جو 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سامنے آنا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے سسٹم کو تبدیل کرنا ہے، آپ نے نظام کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ یہ نظام چل نہیں پا رہا، چل رہا ہے تو ڈیلیور نہیں کرتا، یعنی مسائل موجود ہیں۔ نظام ایک تو چلتا نہیں، چلتا ہے تو ڈیلیور نہیں کرتا، ڈیلیور کرتا ہے تو صرف اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے ٹھیکیداروں کو، اور اس کے اوپر اب ثبوت بھی آ گیا ہے IMF کی رپورٹ کا کہ کس قدر یہاں پر لوٹ مار ہوتی ہے، اور یہ پچھلے 3 سال کے اندر سب کچھ ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ہم نے یہ نظام بدلنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ نوٹیفیکیشن آ جائے، نوٹیفیکیشن جس کا انتظار ہے، وہ نوٹیفیکیشن آنا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر نظام کے اندر تبدیلی یا اس کو گھر بھیجنے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ اس وقت مختلف لوگوں کی زبانی سن بھی رہے ہیں کہ رندا پھرے گا، ڈنڈا چلے گا، جھرلو پھیرے گا، ڈانگ پھیرے گی، اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری ٹرمنالوجی، بہت سارے جملے اس طرح کے استعمال ہو رہے ہیں، وہ انہیں کے خلاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف۔ اب یہی دکھایا جا رہا، بتایا جا رہا کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ نظام کے ساتھ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یہ بالکل 1 پیج پر ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ایسے 1 پیج ہے۔ لیکن ان کو تب پتہ لگنا ہے جب بالکل تلوار ان کے یہاں پر آ جانی ہے سیاسی طور پر، اور پھر ان کی سیاسی جب گردن اڑا دی جائے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اوہو ہم نے کیا کر دیا۔ تو اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات، کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس سے لنک ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ آ سکے، اس پورے معاملے کی سمجھ آ سکے کہ کس طریقے سے نظام کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس کی اوور ہالنگ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب IMF نے باقاعدہ ان کے اوپر رپورٹ کا بمب بھی مار دیا ہے، ایٹم بمب مارا ہے وہ تو ایک جواز مل گیا ہے، ان کو ایک بنیاد مل گئی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر یہ اس کا تختہ الٹ دے گیا۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے لاہور کے اندر مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کی جانب سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، جماعت اسلامی ایک تحریک چلا رہی ہے، اور یہ جو تحریک ہے یہ باقاعدہ طور پر لیڈ کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے، اور 3 دن کا اجتماع وہاں پر ہو رہا ہے، 3 دن کا۔ اب لاہور کے اندر جہاں پر مینار پاکستان میں PTI پچھلے تقریباً کوئی 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں بھی وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت دیں، ہمیں بھی وہاں پر اجتماع کرنے کی اجازت دیں، ہمیں بھی وہاں پر اپنا کانفرنس کرنے کی اجازت دیں، ہمیں بھی اپوزیشن کا اجلاس بلانے کی اجازت دیں، لیکن مجال ہے کہ ان کو اجازت ملی، اور یہ جماعت اسلامی کو یہ کہیں گئے بھی نہیں، کوئی اجازت لی بھی نہیں، کوئی پرمیشن اس طرح سے میڈیا کے اندر آئی بھی نہیں، ایسے ٹھک کر کے ان کو یہاں پر پہنچا دیا گیا، اور ان کا یہ جلسہ ہو رہا۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، اب ان کی جانب سے جو سلوگن لگایا جا رہا ہے، جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کے اوپر غور کریں۔ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے ان کی جانب سے وہ کیا ہے؟ نظام بدلو۔ پھر سنیں کیا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ نظام بدلو، سسٹم بدلو۔ تو یہ جو نظام اس وقت سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساری طاقت آ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساری پاور آ گئی ہے، تو پھر نظام تو بدلا جائے گا، اور ایسا نظام، ایسے لوگ، ایسے حکمران، ایسی شخصیات کو لا کے بٹھایا جائے گا جو کم از کم ڈیلیور کر سکیں، یا ان کی مرضی کے مطابق ڈیلیور کر سکیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں، ایک طرف یہ میدان کے اندر آئے ہیں، دوسری طرف MQM کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے۔ MQM جب میدان کے اندر آتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، دال میں کچھ کھانا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ MQM نے بھی سیم وہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے جو کچھ دن پہلے
دو شخصیات کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی۔ ایم کیو ایم نے خیر پیپلز پارٹی کے اوپر یا 28ویں ترمیم کے اندر جو فرمائش ڈالی ہے کہ یہ والی ترمیمیں لائیں، اس میں لوکل باڈی الیکشن ہے، بلدیاتی نظام ہے، یا اس کے اندر آپ کا صوبے ہے، اس کے اندر فائنانس کا شیئر ہے، بجٹ کا شیئر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا گروپ کے یا پنجاب گروپ کے مالک میاں عامر محمود، اور اس کے علاوہ نیو ٹی وی کے مالک، سپیریئر یونیورسٹی کے مالک چودھری عبدالرحمان، انہوں نے بھی ایک کیمپین شروع کی صوبے بنانے کی۔ ایک نہیں، چار نہیں، 8، یعنی ہر صوبے کے اندر 4 سے 8 صوبے بنانے کا پروجیکٹ وہ لے کر آ رہے تھے۔ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر اب ایک سیاسی جماعت بنائی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو دیکھیں ان میں اسٹیک موجود ہے، صوبے نہ بنانے میں، بلدیاتی نظام نہ چلانے میں، بلدیاتی الیکشن نہ کروانے میں ان کا اسٹیک ہے، وہ ان کے فائدے میں ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرائیں گے تو ان کی سیاست تو فارغ ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں مختلف لاہور کے اندر اگر تھوڑا بہت آپ کو کام نظر آتا ہے تو ڈائریکٹ کون کرتا ہے؟ سٹنگ منسٹر کرتا ہے، کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ایک ایم این اے، وہ یہ کام کرواتا ہے۔ تو جو کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا شخص ایک ایم این اے ہے، لیجسلیچر ہے، وہ قانون سازی کے اوپر کام کرے، قانون سازی کے اوپر یہ کام کرتے نہیں۔ ایک تو اہلیت نہیں، نالائق ہے، نہ اہل ہے، دوسرا ان کے پاس اختیار بھی نہیں۔ یہ 26ویں 27ویں ترمیم میں آپ نے دیکھ لیا، نہ ان کے پاس ڈرافٹ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کاغذ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ تو جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے والے کام وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو نظام کے اندر آپ کو بڑے مسائل نظر آتے ہیں، اس کو اب تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو 2 ڈیولپمنٹس میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ایسے ہی نہیں شروع ہوتی، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے۔ لاہور کے اندر جماعت اسلامی، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے یہ اعلان کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے، واٹر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، واٹر لیول دیکھا جا رہا ہے، اور یہ 28ویں ترمیم کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فارغ کر کے بلدیاتی نظام، صوبے بنا کے اور پورا سسٹم اوور ہال کر کے اگلے 5 سال کا یہ منصوبہ لانچ کر دیا جائے گا۔ پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ انتظار صرف ہو رہا ہے یہ نوٹیفیکیشن آ جائے، نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے یہ سال گزر جائے، اگلا دسمبر کا مہینہ گزر جائے، 2026 کے اندر پریکٹیکلی آپ کو یہ سب کچھ ہوتا اوور ہالنگ یہ نظر آئے گی، جس میں کم سے کم یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جگہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہی فساد کی جڑ ہے، یہی مسائل کی جڑ ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے نظام میں تبدیلی یا نظام کے اندر بہتری نہیں آ سکتی۔